السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس 7ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ کار، جس کی مرتیو ہو گئی ہے، جس کی موت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا سمبندھ، آپ کا ویوہار کیسا تھا، اس کے پریوار کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اس کے کفن دفن میں، اس کی انتیشٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمپورن کان ہدیہ فی الجنائز اکمل الہدی مخالفا لہدی سائر الامم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ، جو ششٹاچار، جو آداب بتایا، وہ پریپورن ہے اور وہ ہر طرح سے ہمارے لیے سفلتا کے لیے پورن ہے۔ اور جو پچھلے لوگ جو اگیانتا یا گئے کے یوگ میں، جو اگیانتا یا انوگیتا کا یوگ جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو کام کرتے تھے، جو ان کے ہاں پرمپرا ریتی رواج تھی، آپ نے اس کا کھنڈن کیا اور اس کا بہشکار کیا، کہا یہ سب جائز نہیں، بلکہ آپ نے ہم کو ایک سندر مارگ اور بہترین اصول اور ضابطہ، ایک قانون، ایک نیم ہم کو بتایا کہ مرتیو ہونے سے لے کر کے بعد تک کفن دفن میں ہم کو کیا کیا اور کیسے کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، یہ باتیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں یہ آدیش دیا کہ جس کے گھر یعنی کسی کی مرتیو ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اس کے گھر والوں کے پاس جائیں، بلکہ شمویدنا پرکٹ کرنے کے لیے، شوق پرکٹ کرنے کے لیے ہم جائیں اور ان کے سکھ دکھ میں، ان کے اس دکھ میں جو ہے، ان کے شوکاکل اوستھا میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہ ایک اسلام کا ایک نیم ہے، بہت ہی بہترین یہ رول ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کسی کے مرتیو کا سمے ہے یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، آپ اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو آخرت یعنی پرلوک کے جیون، سورگ اور نرک کا یاد دلاتے تھے، اور پھر اس کو سمایاسنا، پشچاتاپ، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، دوسرے اس کے آپنتھی، اس کے پریوار، اس کے رشتہ دار، ناطے دار، ان سے کہتے تھے کہ ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے آپ لوگ پریاس کیجئے۔ کیونکہ جس کا آخری شبد مرتیو کے سمے، جس کا انتم شبد لا الہ الا اللہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اگر اس کی مرتیو ہوگی تو انشاءاللہ وہ اوشیہ سورگ میں پرویش کرے گا۔ میرے بھائیوں، نمبر 2، وَكَانَ أَرْضَ الْخَلْقِ عَنِ اللَّهِ فِي قَضَائِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قضا اور قدر، جو ہمارے بھاگیہ میں، جو تقدیر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر سب سے زیادہ پرسن ہونے والے تھے، سب سے زیادہ خوش ہونے والے تھے، اور اللہ کی سدائیں پرشنسا کرتے رہتے تھے، اللہ کی گریما، اللہ کی مہما کا بخان کرتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کسی کی موت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے ہیں، جیسا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی جب مرتیو ہوئی تو رحمت یعنی دیا اور اسنیہ کی وجہ سے، پریم اور کرونا جو آپ کے دل میں اتپن ہوئی، تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے تھے، مگر وہاں پر بھی آپ نے اللہ کا شکر کرنا، صبر کرنا نہیں چھوڑا، وچلت نہیں ہوئے۔ صحیح مارگ سے جو ہے، اب ہمارے پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم وچلت ہو جاتے ہیں، بیاکل ہو جاتے ہیں، اور زبان سے، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، دھیریہ سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا، ان کی مرتیو ہوئی، تو آپ نے کہا تدمع العین، آنکھوں سے تو آنسو جاری ہیں، ویحزن القلب، ہمارا ہردے بہت شوکاکل ہے، بہت ہی غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی الرب، لیکن ہم اپنے زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب، جس سے ہمارا پرتیپالک، جس سے ہمارا پالن کرتا اللہ خوش ہو، پرسن ہو، ہم اس کے مرضی کے خلاف کوئی دوسری بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے نمبر 3، وَنَهَا عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبان کو پھاڑنے سے، اپنے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ، کسی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں،
بہت ہی اونچے اچ سور میں جو ہے روتے ہیں اور اس جس کی مرتیو ہو گئی ہے اس کے گڑگان کا بخان کرتے ہیں اور چلا چلا کے روتے ہیں، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، چیخ چلا کے نہیں رونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے آدمی دھیرے کرے، صبر کرے، اور اس صبر میں اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس پتھ بھرشتا نہ ہو، پتھ وچلت نہ ہو، صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو اصل رول ہیں، نیم ہیں اسلام کے، اس پر جو ہے وہ دھیڑتا پوروک جو ہے قائم رہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں صبر کرنے کے، میرا وہ وشے نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ نمبر 4 میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرتیو ہونے کے بعد جو ہے جلدی کرتے تھے، یعنی اس کی تجہیز تکفین میں جو ہے جلدی کرتے تھے، اور قبر کو جلدی کھودا جائے، کفن کو جلدی تیار کیا جائے، یعنی آپ اس میں دیر اور بلمب جو ہے نہیں کرتے تھے، اور اچھا سے اچھا اتم سے اتم جو ہے اس کا ویوستھا کرتے تھے کفن کا اور دوسری چیزوں کا، اور اسی طریقے سے آپ نے سفید کپڑا میں جو ہے کفن دینے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کے چہرے کو ڈھکنے کا، اس کے شریر کو ڈھکنے کا آدیش دیتے تھے، ڈھک دیتے تھے، اور آنکھ اگر کھلی رہتی تھی تو اس کو بند کر دیتے تھے، منہ کھلا رہتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے آپ جس کی مرتیو ہو گئی ہے اس کے شریر کو، اس کے ماتھے کو آپ بوسہ بھی دیتے تھے۔ اس طرح سے نمبر 7 وَكَانَ يَأْمُرُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو غسل دینے کا بھی آدیش دیتے تھے، یعنی غسل کرنے کے لیے کتنی بار؟ 3 بار یا 5 بار یا اس سے بھی زیادہ اگر آوشکتا ہوتی تھی تو، اور شروع میں یعنی جو ہے وَيَأْمُرُ بِالْكَافُورِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ، انتم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفور، جو کپور سے ملا ہوا یعنی کپور ملا ہوا پانی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اسنان دلانے، غسل دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آدیش دیتے تھے اور اس طرف جو ہے پریرت کرتے تھے۔ نمبر 8 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دھرم یدھ میں جو ویر گتی کو پراپت ہو گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو غسل دینے کا آدیش نہیں دیتے تھے، آپ نے ان کو غسل نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر جو ہاتھ ہتھیار ہے، جو ان کا شستر ہوتا تھا، اس کو اتار لیتے تھے اور ان کو انہی کے کپڑے میں، اسی کپڑے میں جو ہے ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر جنازے کی بھی نماز نہیں ہوتی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ لیکن اگر جنازے کی نماز پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو اسنان نہیں کرایا جائے گا، اور ان کا کپڑا بھی نہیں اتارا جائے گا، اسی کپڑے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا استھان ہے اللہ کے یہاں، کہ وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں ویرگتی پراپت کی، اللہ کے راستے میں دھرم یدھ میں دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی اور جو ہے شہید ہو گئے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے نمبر 9 جو محرم لوگ ہیں، یعنی جو حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھے، اگر ان کی مرتیو ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دینے کا آدیش دیا بیر کے پتے سے۔ کس سے؟ اور بیر کا پتہ سے ہم کو غسل دینا چاہیے ہر ایک میت کو، اس میں بڑا فائدہ رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم کو آدیش بھی دیا ہے، اس سے صفائی اچھی ہو۔ بیر کے پتے سے، بیر کے پتے کو گرم کر کے جو اس پانی سے غسل دیا جائے، مرتیو جن کی ہو گئی ہے ان کے شریر کو، ان کو جو غسل دیا جائے۔ اس طرح سے آپ جو ہے یعنی محرم لوگ ہیں ان کو غسل دینے کا تو آدیش دیتے تھے، لیکن ان کے لیے صرف ایک ہی کفن کا کپڑا ہے جو ان کا احرام کا کپڑا ہے، اسی میں ان کو دفن کیا جائے گا، اور ان کے احرام کے کپڑے میں جو ہے خوشبو عطر نہیں لگایا جائے گا، ان کے شریر پر بھی عطر نہیں لگایا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کے سر کو بھی نہیں ڈھکا جائے گا۔ جو محرم ہیں، جو احرام کے لیے، جو حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھ چکے تھے، کیونکہ جو احرام باندھ لیے ہیں ان کے لیے خوشبو لگانا اور اپنے سر کو ڈھکنا یہ جو ہے یعنی نشید ہے، وہ اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتے، اس وجہ سے جو ہے مرتیو ہونے کے بعد بھی ان کے سر کو نہیں ڈھکا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن کی مرتیو ہو گئی، ان کے پریوار کو، ان کے گارجین کو، ان کے گھر والوں کو یہ آدیش دیتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مطلب اچھا ویوہار کریں، ان کے کفن دفن کا اچھا ویوستھا ملائیں، اچھا بندوبست کریں، اور آپ نے سفید کپڑا میں دفن کرنے کا آپ نے کہا کہ سب سے بہترین اللہ کے نزدیک سب سے پریہ وستر جو ہے وہ یہ سفید وستر ہے، اسی میں اپنے مردوں کو کفنانے کا آپ نے آدیش دیا ہے، لیکن آپ نے اس میں اپو یعنی فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے۔ میرے بھائی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پدھتی یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کپڑا کم پڑ گیا، ایسا ہو گیا تھا آپ کے زمانے میں کپڑا خصوصاً غزوہ احد کے موقع پر، تو آپ نے جو ہے
کپڑا کم تھا کفن کا، تو آپ نے سر اور بدن کو، سر اور شریر کو ڈھانکنے کا آدیش دیا، اور پیر کھلا تھا تو آپ نے جو ہے اس پر گھاس جو ہے اس پر جو ہے گھاس رکھ دینے کا آپ نے آدیش دیا۔ میرے بھائیو، اب آئیے ہم آگے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنازے کی نماز پڑھنے میں کہتا ہے، اس میں جنازے کی نماز پڑھنے کا کیسے آدیش دیتے تھے اور کیسے آپ جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائی، اس میں سروپرتھم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز مسجد کے باہر پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی ہے، لیکن ادھکتر جو ہے آپ مسجد کے باہر ہی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جب میت کو لایا جاتا اور آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے، حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، ریڑھ تو نہیں ہے، قرضہ تو نہیں ہے؟ تو اگر ان کے اوپر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر قرض نہیں ہوتا تب جنازے کی نماز پڑھتے۔ میرے بھائی، قرض یہ ایسا گناہ ہے، کوئی کسی کا قرض لے کے مر جائے اس کو اللہ بھی نہیں معاف کرتا۔ یہ حقوق العباد ہے، یعنی بندے کا، انسان کا یہ حق اور ادھیکار ہے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ سے جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا کہ میں ان کے قرض کو چکتا کر دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز پڑھتے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے اپنے صحابہ سے، آپ لوگ ان کی نماز پڑھ لیجیے جنازے کی، میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ ان کے اوپر ریڑھ ہے، قرضہ ہے۔ میرے بھائیو، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دھانیہ کر دیا، آپ کو ہر جگہ وجے کیا، کامیابی دی، اور آپ کے پاس بہت زیادہ سمپتی، مال دولت ہو گیا، آپ سمپن ہو گئے، تو آپ جو ہے قرضہ کو اپنی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور جو ہے جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اور مرتیو جس کی ہوگی، جس انسان کی اگر اس کے پاس کوئی مال دولت ہوتا تھا تو آپ اس کے پریوار میں جو ہے اس کے ورثہ میں اس کو تقسیم، اس کو بانٹ دیتے تھے، اس کو وبھاجت کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پرمانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز 4 تکبیر کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کبھی جو ہے آپ نے 5 تکبیریں بھی کہی ہیں، لیکن زیادہ افضل، اتم اور بہتر یہ ہے کہ 4 تکبیروں سے جنازے کی نماز پڑھی جائے، نیت کرنے کے بعد، اور نیت زبان سے نہیں، بس دل میں ارادہ ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا، اور یہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر کچھ مسلمان پڑھ لیے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہیں پڑھا تو سارے مسلمان جو ہے گناہ گار ہوں گے اگر اپنے مسلمان بھائی کو جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تو۔ اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے، جنازے کی نماز پڑھیں گے 1 قرات ثواب ملے گا، اور اگر جنازے کے ساتھ دفن تک بھی آپ سہبھاگی رہیں گے تو آپ کو 2 قرات اس کا پنیہ اجر ملے گا، اور قرات یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا پہاڑ ہوتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو قرات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے تکبیر کہتے تھے، پرتھم تکبیر، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پرشنسا کرتے تھے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوسری تکبیر کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس میں درود شریف پڑھ، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کتاب میں، لیکن طریقہ یہی ہے، اس میں پھر درود شریف پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہتے تھے، اس کے بعد دعا تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا پڑھتے تھے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیر دیتے تھے۔ تو پہلی رکعت میں، پہلی تکبیر میں اس میں رکوع سجدے نہیں ہوتے، بس صرف تکبیریں ہوتی۔ پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ صغیرنا و کبیرنا اس حدیث میں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ میرے بھائی، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں क्षमा کر دے، ہمیں سے جو جیوت لوگ ہیں جن کی مرتیو ہو گئی ہے تو سب کو क्षमा کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو پروش ہیں، جو مہیلا ہیں، جو یہاں اپستھت ہیں، جو انپستھت ہیں، سب کی مغفرت کر دے، سب کو क्षमा کر دے، سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک ہم یہ جیوت رکھ، اسلام پر ہمیں جیوت رکھ دृढ़ता पूर्वक, اور जब हमको मृत्यु दे तो हमें ईमान के ऊपर हमारी मृत्यु हो, हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं, हम ये दुआ करते हैं. ऐ अल्लाह तो इसके अज्र से, इसके पुण्य से हमको महरूम ना कर, और इसके बाद जो हमें पथ विचलित ना कर, हमें दिग्भ्रमित ना कर, हमें पथ भ्रष्ट और जो है क्षतिग्रस्त ना कर, हमें सही मार्ग पर जो है दृढ़ता पूर्वक जो है हमें रख.
میرے بھائی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے جنازے کی نماز میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ اس کے بعد اللہم اغفر لہ، جس کی مرتیو ہو گئی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور کوئی اگر مہیلا ہے تو اللہم اغفر لہا، یعنی ہو کی جگہ ہا کہیں گے، ان کے اوپر دیا کر، ان کے اوپر رحم کر، ان کے سارے پاپوں کو سما کر دے، اور ان کے جو باس استھان ہے اس کو خوب اچھا بنا دے، ان کا اتیتھی ستکار کر، اور ان کے جو جہاں رہنے کی جگہ ہے قبرستان اس کو خوب چوڑا بنا دے، کشادہ بنا دے، ان کے گناہوں کو برف سے، پانی سے، ہیم سے جو ہے اس کو صاف کر دے، اور جیسے کہ ایک کپڑا جو ہے سفید کپڑا گندگی سے پاک اور صاف چمکتا رہتا ہے، ویسے ہی اے اللہ اس گھر سے بہتر اور اتم گھر ان کو عطا کر، جو اس دنیا کے اندر پریوار ہے اس سے اتم پریوار انہیں عطا کر، اور اس دنیا کے جو ان کا جوڑا ہے، جو بیوی ہے اس سے بہتر پتنی جو ہے عطا کر، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اور ان کو جنت میں پرویش کر دے، جنت میں ان کا باسستان بنا دے، جنت میں جو ہے ان کو داخل کر دے، سورگ میں جو ہے ان کا استھان بنا دے۔ میرے بھائیو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ہم کو یہ دعا سیکھنا چاہیے، اور جس بھائی کی مرتیو ہو گئی ہے ان کی مرتیو پر ہم کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو اس طرح سے نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پروش کا جنازہ پڑھتے تھے تو سر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور کسی مہیلا کا جنازہ ہوتا تھا تو آپ بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے جنازے کی۔ اسی طریقے سے نمبر 6 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، بچے کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اور لیکن جو آتم ہتیا کر لیا ہے، جس نے خودکشی کر لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ خودکشی کرنے والے کی، آتم ہتیا کرنے والے کی آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جس نے مال غنیمت سے چوری کی ہے، مال غنیمت یعنی یدھ میں جو پراپت کیا ہوا مال ہے، اس میں سے اگر کوئی چوری کر لیتا تھا، خیانت کر لیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوہینیہ کی ایک مہیلا تھی، اس کی بھی آپ نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ ہوا یہ کہ ان سے بے وچار ہو گیا تھا، اور وہ گربھوتی ہو گئی تھی، پھر جو ہے بچہ بھی پیدا ہوا، تو جو ہے انہوں نے چھما یاسنا کیا، اللہ سے پشچاتاپ کیا، خوب زیادہ توبہ کیا، اللہ نے ان کے توبہ کو بھی معاف کیا، لیکن چونکہ وہ زنا ہونے کی وجہ سے، بے وچار ہونے کی وجہ سے، اور بیواہت تھی وہ، تو ان کو رجم کیا گیا، پتھر سے مار کے جو ہے ہلاک کیا گیا، سنگسار کیا گیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، کیونکہ ان کی توبہ کو اللہ نے سویکار کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے نمبر 8 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی، جو یوتھیوبیا یعنی حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، ان کے مرتیو کے بعد آپ نے مدینہ کے اندر ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ آپ ہر ویکتی کے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی ہو۔ پھر یہ نہیں آتا ہے کہ صرف نجاشی کی آپ نے جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیو اس سے علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں گے، جس کی مرتیو ہو گئی تو اس کے لیے دعا کریں گے، پرارتھنا کریں گے، اس کے جو ہے ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، ان کی چھما، ان کے مغفرت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لابھ ہوا ہے، جیسے کوئی عالم، بہت بڑا عالم، اس نے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تاجر لوگوں کو تجارت سے، اپنے بیپار سے فائدہ پہنچایا، تو اگر ایسے لوگوں کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ لی جائے تو یہ اتم اور بہتر، یہ صحیح ہے، اور اکثر جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ پرمانت نہیں ہے۔ میرے بھائی نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے تو قبر پر جا کر کے بعد میں پھر جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ تو قبر پر بھی ہم جنازے کی نماز جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر مطلب جلدی دفن کیا گیا، اس میں زیادہ وقت نہ گزرا ہے تو میرے بھائیوں اس میں علماء کرام یہی بتاتے ہیں، یعنی زیادہ وقت مطلب یہ ہے کہ وہ جو باڈی
قبر کے اندر ہے وہ ابھی اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی وہ جو ہے خراب نہ ہوا، جو اس میں جتنا وقت لگتا ہے، تو تب تک انسان جو ہے جنازے کی نماز جو ہے قبر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے، اور بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے پہلے سہبھاگی ہونے کا پریاس کرے جنازے کی نماز میں، اور اپنے جن کی مرتیو ہو گئی جس بھائی کی، اس کے لیے اللہ سے خوب سما یاسنا کرے، دعا کرے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے میرے بھائی۔ اور کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ پر ہم کو چلائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔